غلطی کو معاف کر. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا نعم البدل جو ہے ہمیں اچھا دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا یا نہیں؟ طیب مسجد میں یہ بیان ہوا ہے. جس نے یہ بیان کیا ہے، چاہے کوئی مولوی کرے، چاہے کوئی پیر کرے، چاہے کوئی عالم کرے، قرآن نے اس کو ظالم کہا ہے. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. ظالموں نے کہا کہ محمد کے وجود پہ جادو کا اثر ہوا ہے. اب قرآن جس کو ظالم کہے ہم اس کو پیر نہیں کہہ سکتے. قرآن جس کو ظالم کہے ہم اس کو مومن موحد نہیں کہیں. کبھی بھی جس کو قرآن ظالم کہے وہ ظالم ہے. محمد کے بارے میں نعمت کے بارے میں تمہیں بتا رہا تھا. اب دیکھ، اب یہ لمبی بات نہ ہو جائے. قرآن میں دو طریقوں سے نعمت کو لکھا جاتا ہے. پینسل ہے کسی کے پاس؟ تو میں تمہیں سمجھاؤں. پینسل ہی کوئی نہیں کسی کے پاس بھی. اب قرآن نے دو مقام پہ کہا. اب قرآن کہتا ہے دیکھو، جو بھی ایسی بات کہے قرآن نے اس کو ظالم کہا، اور اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے محمد کی داغ، پیغمبر کی عصمت پہ داغ دیا ہے. محمد معصوم ہے، عیبوں سے پاک ہے. خبردار جس ظالم نے محمد کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ پیغمبر کی ذات پہ جادو کا اثر ہوا، پیغمبر کی داڑھی اور سر کے بال جھڑ گئے. آپ کو عائشہ صدیقہ کا پتہ نہیں چلا؟ خدا کرے تمہاری نسلوں پہ جادو ہو. محمد کی ذات معصوم ہے کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر اتنا بڑا بہتان ظالموں تو نے لگا دیا. ایسے غدار، ایسے ظالم لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ محمد کی ذات کے اوپر آپ کو 6 مہینے سال پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. یہ پیغمبر ہے. آپ نے کہا عائشہ، فرمایا کون عائشہ؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی عقل میں جنون آیا. تو جو ایسا خیال کرے کہ آپ کی سر اور داڑھی کے بال جھڑ گئے، 6 مہینے سال تک آپ پگھلتے رہے، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم ہے کہ تو نے محمد کی ناموس کا خیال نہیں کیا. میں کہتا ہوں جو پیغمبر کے ایک وصف کی توہین کرے اس سے بڑھ کے ظالم نہیں ہے. جو کسی صحابی کی توہین کرے اس سے بڑھ کے بھی ظالم کوئی نہیں. ظالموں تو نے پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگانا شروع کر دیا. اگر کسی غلیظ اور ذلیل نے ایسی بات کی ہے، ہم چیلنج دیتے ہیں ہمارے سامنے آ کے ایک دلیل قرآن سے. قرآن کا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ ایک دلیل قرآن سے. جاؤ دنیا کے ملاؤں کو جمع کرو، ایک دلیل ہمیں قرآن سے دے دو جس سے یہ ثابت ہو کہ محمد کے وجود پہ جادو کا اثر ہو گیا. قرآن سے نہیں ملی، تمہارے باپ کو بھی نہیں ملے گی. اور جاؤ ساری دنیا کی حدیث کی کتابیں اٹھا کے لاؤ. ہم قرآن کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم حدیثوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جھوٹی روایات کو ہم قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے. ایک ایسی روایت دنیا کے اندر، دنیا میں ایک حدیث کی کتابیں 150 حدیث کی کتابیں ہیں. صرف 2 حدیثوں کا مطالبہ نہیں ہم کرتے. ایک حدیث آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک حدیث متواتر لا دو جس میں یہ ہو کہ محمد کے اوپر جادو ہوا ہے، ہم اس کو قبول کر جائیں گے. لیکن اگر تمہارے پاس قرآن کی دلیل نہ ہو، ایک حدیث متواتر تمہارے پاس نہ ہو، تو دعویٰ ظالموں کرتے ہو محمد کے بارے میں. میں کہتا ہوں اگر میں کہوں کہ محمد پہ جادو کا اثر ہوا ہے، مجھ سے بڑھ کے ظالم اور غدار نہیں ہے. اگر کوئی اور مولا اور پیر کہے اس سے بڑھ کے ظالم اور غدار نہیں ہے. وہ محمد کا دشمن ہے، اس نے پیغمبر کی توہین کی ہے. ایسے غداروں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے بے غیرت لوگوں کو جو محمد اور صحابہ کی توہین کرنے والے ہوں، ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ اگر کیا فائدہ تمہارے ایمان کا؟ تم بھی اپنے آپ کو مومن کہلواؤ اور ٹکے ٹکے کے بندے محمد کی توہین کریں کہ ظالموں تو نے ڈائریکٹ ہاتھ ڈالا سیدھا جا کے محمد کے اوپر. اب قرآن کی آیت دیکھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر پہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا، وہ تمہارا باپ لگتا ہے لبید ابن عاصم؟ کون ہے وہ؟ اس کا وجود ہی کوئی نہیں.
نہ اس کے دادے کا پتہ، نہ اس کے نسل کا پتہ، وہ کون ہے؟ کس غدار کو تم یہودی کو محمد پہ مسلط کر رہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کہ جادوگر کامیاب ہوتے؟ اگر یہودیوں نے پیغمبر پہ جادو کیا اور پیغمبر کے اوپر اثر ہو گیا، پھر یہودی کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔ اب کس کی مانو گے؟ دوسری آیت سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، قرآن کہتا ہے جدھر سے بھی جادوگر آئے وہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اور قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کرو؟ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے نبی ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیسے ان غداروں نے، ان ظالموں نے پیغمبر کے اوپر بہتان لگا دیا۔ چلو کسی عام آدمی کا اور مسئلہ ہے، ڈائریکٹ تو نے پیغمبر کی عصمت والے دامن کو داغ لگانے کی ناکام مذموم کوشش کی ہے، ایسی کوشش کبھی بھی کامیاب ہو سکتی اور اگر محمد کے اوپر ہی سال بھر یہودی غالب آ گئے ظالموں، باقی پھر پیغمبر کی حفاظت کون کرے گا؟ اتنا بڑا ظلم۔ اب قرآن نے دیکھ، جو کچھ بھی ہو جائے پیغمبر کی توہین قابل برداشت ہو سکتی، صحابہ کی توہین قابل برداشت ہو سکتی؟ اگر بالفرض ایسی کوئی روایات ہوں جس میں صحابہ کی توہین ہو، نبی علیہ السلام کی توہین ہو، اگر سارے راوی بھی صحیح ہوں پھر بھی وہ روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر سارے راوی صحیح بھی ہوں پھر بھی ایسی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی جس میں محمد کی توہین ہو اور صحابہ کی توہین ہو۔ اس لیے اب دیکھو قرآن پاک میں، اب میں تو چاہتا تھا کہ میں کسی اور طریقے سے بڑے چارٹ پہ لکھ کے تمہیں سمجھاؤں گا، لیکن ابھی بات آ گئی ہے۔ یہ دو لفظ میں نے لکھے ہیں، ایک نعمت لکھی ہے میں نے گول تا سے، اور ایک نعمت لکھی ہے لمبی تائے مفتوحہ سے۔ اب اس نعمت کا ذکر کس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا نعمت کا ذکر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ جو لمبی تا والی نعمت ہے اس کا ذکر دین اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، جو دوسری نعمت ہے اس کا ذکر عقل جنون کے ساتھ ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کے۔ اب دیکھ سورۃ قلم میں بھی دیکھ اور سورۃ طور میں دیکھ، سورۃ قلم میں اور سورۃ طور میں اللہ نے پیغمبر کے لیے ان دو تاؤں کو ذکر کیا، فرمایا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، میرا نبی تیرے رب کی نعمت، تیرے رب کی قسم، تیرے پاس ہم نے جنون کو نہیں آنے دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سال بھر پگھلتے رہے، آپ کی ذات کے اوپر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عائشہ صدیقہ کون ہے، آپ کو سر اور داڑھی کے بال جھڑ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے سال تک آپ فرماتے ہیں سنا وما سنا، آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تو کہتے میں نے نہیں کیا، آپ کسی چیز کے بارے میں خیال کرتے تو کہتے میں نے خیال نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے ماضی میں نمازیں پڑھی ہوتی، آپ کہتے میں نے پڑھی ہیں کہ پتہ نہیں پڑھی۔ یعنی یہ کہاں تک الزام لگاتا ہے، کہاں تک یہ بہتان جاتا ہے۔ اب یہ 29واں سپارہ سورۃ قلم، اس کی 2 نمبر آیت گھر جا کے دیکھنا، قرآن نے اس تا کو گول تا کے ساتھ لکھا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے نبی جنون کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے کسی شعبے میں سے ایک ذرے کے 1000ویں حصے جتنا بھی جنون ہم نے آپ کی عقل کے قریب نہیں آنے دیا۔ دوسرا مقام دیکھ سورۃ طور جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے سال تک پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی کہ تو نے ظالموں پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے۔ لعنت ہو ایسے غدار پہ جس نے اپنے کاروبار کے لیے محمد کو دلیل بنا دیا، جس نے پیغمبر کی توہین کر دی۔ اگر پیغمبر کی توہین انڈیا میں ہو تو تم اٹھ جاتے ہو، اگر پیغمبر کی توہین امہات المومنین کی توہین ہندو کریں تو وہ غلط، اگر تمہارے مسلمان کرے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہندوؤں سے بڑھ کے ظالم ہے جو محمد کی توہین کرے۔ ہر کسی کی توہین ہم برداشت کرنے کا مادہ رکھتے ہیں، لیکن نہ محمد کی توہین برداشت کرتے ہیں، نہ محمد کے صحابہ کی توہین برداشت کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کی توہین کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ سورۃ طور دیکھو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے،
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. چلتے چلتے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. ان مجنونوں کو ذرا قرآن سکھاؤ اور قرآن کو ذرا دیکھو، جھوٹی روایات سے لوگوں کو گمراہ نہ کرو. قرآن نے یہاں پہ 49 نمبر آیت ہے سورۃ طور 27واں سے 12، وہاں پہ اللہ کریم نے لمبی تا کے ساتھ لکھا ہے. اگر تمہیں قرآن کی رمزیں سمجھ نہیں آتی، اگر تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، جھوٹی روایتیں بیان کر کے محمد کی توہین نہ کرو. اللہ فرماتی ہیں بے نعمت ربک، یہاں پہ لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا، سورۃ قلم میں گول تا کے ساتھ لکھا گیا. یہ قرآن میں دو آیتوں میں محمد الرسول اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہاں پہ فرمایا بے نعمت ربک بکاہن ولا مجنون. میرا پیغمبر نہ تیری عقل میں خلل آنے دیا ہے، نہ تیری عقل میں خلل آنے دیا ہے، نہ وحی کے معاملات میں خلل آ سکتا ہے، نہ عقل کے معاملات میں خلل آ سکتا ہے، نہ دنیاوی معاملات میں جنون آ سکتا ہے، نہ دینی معاملات میں جنون آ سکتا ہے. اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو، اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھو، اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھو، ورنہ ایسی زبانیں ہمیں بند کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، ہم بند کر سکتے ہیں. چاہے وہ طیب مسجد میں ہو یا جلال مسجد میں ہو یا کسی اور مسجد میں ہو، جو یہ کہے کہ محمد کے وجود پہ جادو کا اثر ہوا ہے، آپ کے داڑھی اور سر کے بال جھڑ گئے، 6 مہینے تک آپ کے ہوش و حواس چلے گئے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. قرآن نے کہا وقال الظالمون، یہ ظالموں کا عقیدہ ہے، کسی مومن کا عقیدہ. اگر روایات آ جائے تو کیا ہم روایتوں کو قبول کریں گے قرآن کے مقابلے میں؟ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی کہ یہ امام بخاری کی باتوں کو نہیں مانتے. ظالموں، امام بخاری کا احترام جتنا ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے. امام بخاری امام فی الحدیث، امام بخاری بہت بڑے امام ہیں، لیکن ہیں تو انسان ہے کہ نہیں؟ ہے انسان کے نہیں؟ ہے نا انسان. کیا امام بخاری کا مقام زیادہ ہے یا قرآن اور پیغمبر کی حدیث کا مقام زیادہ ہے؟ قرآن کے مقابلے میں چاہے روایت بخاری میں آئے، مسلم میں آئے، نسائی میں آئے، ترمذی میں آئے، ابو داود میں آئے، ابن ماجہ میں آئے، موطا امام مالک میں آئے، مسند احمد میں آئے، طبرانی میں آئے، مجموع الزوائد میں آئے، جس کتاب میں بھی روایتیں آئیں، اگر قرآن کے مقابلے میں آئیں ساری روایتوں کو چھوڑا جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں. روایتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب میں جھوٹ اور خلل آ سکتا. لہذا عقیدہ یہ رکھ کہ محمد عیبوں سے پاک ہے، پیغمبر عیبوں سے پاک ہے، پیغمبر کے قریب کوئی عیب اور ریب آ سکتا نہیں ہے. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. سبحان اللہ. کہنے لگا محمد کا مقام اونچا ہے، امامت میں بلند ہے، امامت میں پاک ہے، نبوت میں پاک ہے، رسالت میں پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، شبیہ سے پاک ہے. سارے بھی اگر جادو کرنے والے کرتے رہیں، پیغمبر کے بال کے اوپر بھی اثر ہوا نہیں ہے. پیغمبر محفوظ ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میرا نبی تیری حفاظت میرے ذمہ. بے شک بے شک. 6 مہینے سال تک یہودی کھیلتے رہے محمد کے بالوں کے ساتھ اور اللہ نے حفاظت ہی کوئی نہیں کی. کیا یہ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہتے ہیں 6 مہینے سے لے کے سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پگھلتے رہے اندر اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا نہیں کیا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ایسی باتیں کیا کسی مسلمان مومن آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ وہ جو روایت آتی ہے
وہ بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی روایت ہے، لیکن اس کے راوی 3 راوی جو ہیں وہ رافضی ہیں، 3 راوی جو ہیں وہ رافضی ہیں، عراقی لوگ روایت کرنے والے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے سارے دلائل جمع کر کے ہم نے جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیے ہیں، تاکہ کسی آدمی کو بھی ضرورت ہے وہ سارے دلائل سنیں، سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی بھی، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں۔ اگر میں محمد کی توہین کروں مجھ سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں، اگر کوئی اور ملا پیر کرے اس سے بڑھ کے بھی ظالم کوئی نہیں۔ ہم پیغمبر کی توہین کے مقابلے میں اگر میرا باپ بھی کہے تو وہ بھی ظالم ہے، کیوں؟ پیغمبر کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، بے شک بے شک اس لیے کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر ایسے گندے، غلاظت، نجاست، رجس، پلیتی کا نسبت محمد کی طرف نہ کرو، اپنی طرف کرو ظالموں، اپنی طرف کرو، محمد کے اوپر داغ نہ لگاؤ۔ پیغمبر کے ناموس اور عصمت کا دامن پاک ہے، پیغمبر صاف ہے، پیغمبر بھی پاک ہے، محمد کے صحابہ بھی پاک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلے 2 منٹ بڑھیا ہے نا۔